بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان سے پہلے پہلے 3 جانوروں کو صدقہ دے دیں، انشاءاللہ عید سے پہلے اتنی دولت آ جائے گی، اتنا رزق آ جائے گا کہ سنبھالتے پھرو گے، چھپاتے پھرو گے کہ اتنا رزق اتنی دولت اب کہاں پہ رکھیں۔ آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو رمضان المبارک سے پہلے کا ایک ایسا صدقے کا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں، یقین کریں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اتنا رزق اتنی دولت عید سے پہلے ہی مل جائے گی کہ ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، صدقہ نہ صرف بلاؤں کو ٹالتا ہے بلکہ یہ رزق میں کشادگی اور بے حساب برکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صدقے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ہمیں دنیا و آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی بلکہ یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے 3 جانوروں کو صدقہ دے دیں تو رزق میں ایسی برکت آئے گی، دولت میں ایسی برکت آئے گی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ رمضان المبارک سے پہلے پہلے 3 جانوروں کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دیتے ہی رزق اور دولت برسنے لگے گی، اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا رزق آنے لگے گا کہ آنے والی اگر 100 نسلیں بھی ہوں گی وہ بھی کھانا شروع کر دیں گی تو دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ آج اپنے بہت ہی پیارے ناظرین کے ساتھ ایک بہت طاقتور عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو گھنٹوں میں نہیں بلکہ لمحوں کے اندر آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل عمل ہے کہ اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے کہ کیسے تقدیر اور قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، پھر چاہے آپ اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، چاہے اس وجہ سے پریشان ہوں، چاہے اس وجہ سے پریشان ہوں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، دعا قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر اس وجہ سے بھی پریشان ہوں گے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ بس آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ صدقہ دے دینا ہے، اس کے بعد آپ دولت میں کھیلیں گے، رزق میں کھیلیں گے۔ جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہوں اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ آپ لوگوں نے صدقہ ان کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، بس اس پر بات ہوگی، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ غور سے سن کر اس کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ صدقہ دیتے ہی آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ہر طرح کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ صدقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، کئی دہائیوں سے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی لوگ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سن لینا ہے۔ صدقے سے روحانی رکاوٹیں، روحانی بندشیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بازار میں چلے جائیں، کسی ایک مارکیٹ میں چلے جائیں جہاں ایک ہی جگہ لائنوں کے اوپر دکانیں موجود ہوتی ہیں، منڈی میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو سبزی فروٹ کی دکانیں ملتی ہیں، تو ہر دکان پر سبزی پڑی ہوتی ہے، فروٹ پڑا ہوتا ہے جو بک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دکاندار کی دکان پر اتنا رش ہوتا ہے کہ گاہکوں کو خریداری میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، جبکہ دوسری دکان پر بھی وہی سامان بک رہا ہوتا ہے، وہ بھی وہی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں گاہک نہیں ہوتے۔ اصل میں کچھ روحانی رکاوٹیں ہوتی ہیں جنہیں جب تک دور نہ کیا جائے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہمارے اوپر رزق دولت کھلتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی حوالے سے صدقے کا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو کر لیں گے تو ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی دکان ہے، آپ مزدور ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ورک ہے اس میں آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے رزق دولت میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صدقہ آپ نے کس کا دینا ہے۔ تو جو پہلا جانور، جو پہلا پرندہ ہے
وہ آپ سن لیں، وہ ہے چڑیا۔ پہلے نمبر پر چڑیا جس کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ چڑیا کو بالکل بھی معمولی پرندہ مت سمجھیں، یہ کوئی معمولی پرندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے یہ۔ دوستو، جس علاقے میں زیادہ چڑیاں ہوتی ہیں اس علاقے میں دوسروں علاقے کے مقابل لوگ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس علاقے پر زیادہ برستی ہے۔ شاید آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ نہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ چڑیاں نظر آتی تھیں، آج کل تو بہت کم ہو چکی ہیں۔ صبح جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو یہ دن کا آغاز چڑیوں کی آوازوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آج کل چڑیاں تقریباً ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی چھتوں کے اوپر آس پاس چڑیاں آپ کو نظر آتی ہوں گی، تو آپ لوگوں نے چڑیوں کو صدقہ دینا ہے۔ چڑیوں کو صدقہ کس طرح دینا ہے اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ ایک آپ نے برتن لے لینا ہے، اس میں آپ نے تھوڑے سے چاول کے دانے ڈال دینے ہیں، اور اگر باجرہ ہو تو باجرہ بھی ڈال دینا ہے، کیونکہ چاول کے دانے اور باجرہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ مٹھی بھر کر یا اس سے زیادہ جتنا آپ کے پاس حیثیت ہو، جتنی توفیق ہو، اتنا آپ نے باجرہ اور چاول کے دانے ایک برتن میں ڈال کر صبح فجر کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کی فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز کے وقت ایک برتن میں چاولوں کے دانے اور باجرہ ڈال کر آپ نے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دینا ہے، اور کوشش کریں کہ وہ جو چاولوں اور باجرے کا باؤل ہوگا اس کے اوپر آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر کے آپ نے وہ برتن گھر کے چھت کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس میں سے چڑیاں کھا لیں، کوے کھا لیں، کوئی بھی کھا لیں، وہ ایک صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستو جو دوسرا صدقہ ہے وہ آپ نے اس طرح سے دینا ہے، وہ بلی کا صدقہ ہے۔ اکثر ہم نے یہ کہانیاں کس سے سنی ہے کہ کوئی شخص بلی کو کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتا تھا، پھر اللہ نے اسے بے پناہ دولت سے نواز دیا، کیونکہ بلی کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس کی بد دعا بھی بہت اثر رکھتی ہے۔ اگر بلی دعا دے دے تو حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ بد دعا دے دیتی ہے تو انسان کے لیے پریشانیاں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بلیوں کو خوش رکھیں۔ بلیوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ دودھ پیتی ہیں، گوشت کھاتی ہیں۔ گھر میں آپ کے پڑا ہوگا، تھوڑا سا دودھ لے لیں یا گوشت لے لیں، پکا ہوا بھی ہوگا، پکا ہوا بھی کھا لیتی ہیں، اوپر سے مسالوں کو آپ لوگ واش کر دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ بلیوں کو بہت پسند ہوتا ہے۔ گھر میں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پر بلی آتی جاتی ہے یا یہاں پر بیٹھی ہوتی ہے تو چپ کر کے وہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا آپ نے رکھ دینا ہے، کیونکہ بلیوں کو صدقہ دینے کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان پر بندش، جادو یا کسی اور منفی عمل کی وجہ سے اس کے ترقی کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، بندشیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے بلی کو صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو آپ نے بلی کو وہ گوشت ڈال دینا ہے، اور اس نیت کے ساتھ ڈالنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندش کو، جادو کو، نظر بد کو، سب کو ختم کر کے آپ کے ترقی کے راستوں کو کھول دے۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ دیں گے تو بلی کی دعا سے قسمت بدل سکتی ہے، بلی کو یہ صدقہ دے دینے سے آپ کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر صدقہ ہے وہ آپ نے دینا ہے، وہ ہے کوے کا صدقہ۔ کوا آپ کو پتا ہے کہ روٹی بڑے شوق سے کھاتا ہے، پراٹھا جو ہوتا ہے وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ صبح جب ناشتہ کریں، گھر میں روٹی بچی ہوئی ہو تو آپ نے اگر بچی نہ بھی ہو تو ایک روٹی یا پراٹھا بنا لیں، اور اس کو آپ نے کوے کو ڈالنا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے ایک برتن لینا ہے، اس میں رکھ کر چھت پہ چلے جانا ہے۔ آپ ایک روٹی کا ٹکڑا پھینکیں گے تو کوے بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ ان کی چونچیں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اگر سوکھی ہوئی روٹی بھی ہو تو اس کو بھی کھا لیتے ہیں، لیکن آپ صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تازی روٹی بنا کر یا گھی والی روٹی بنا کر، جس کو پراٹھا بولتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے کووں کو ڈال دینے ہیں۔ اور جب یہ تین جانوروں کو آپ نے صدقہ دینا ہے، چڑیا، کوا اور بلی، تو آپ کی جو بھی نیت ہوگی اس نیت کو آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے اور دل سے دعا مانگنی ہے۔ جو دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو
وہ دعا دل میں رکھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ماہ رمضان سے پہلے یہ عمل کر رہا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرما لینا اور اس صدقے کو قبول فرما کر میرے فلاں مقصد کو، میری فلاں حاجت کو پورا فرما دینا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے بندشیں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو دور کر دینا۔ آپ اپنے طریقے سے دعا مانگ کر ان جانوروں کو یہ صدقہ دے دیں، انشاءاللہ ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی شروع ہو جائے گی، رزق دولت میں اس قدر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنی دولت آخر کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں، اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔